السلام علیکم. شرع میں مہنگائی کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر میں نے 1 لاکھ روپیہ قرض 5 سال کے لیے دیا اور جب وقت آیا اس کی بازاری قیمت 50,000 ہو جاتی ہے. جزاک اللہ. یہ مسئلہ اصل میں بڑا مہم اور مشکل ہے. اب پچھلے وقت میں اگر کسی نے 200 روپے دیے ہوں قرض اور 10-20 سال کا عرصہ گزرا ہو تو اس 200 روپے کی قیمت جو ہے پڑھ کر کے 2,000 تک ہو جاتی ہے. تو یہ مسئلہ خاصا پیچیدہ ہے اور اس کے لیے زیادہ آسان صورت یہ ہے کہ کوئی نقد یعنی روپے کے بجائے کوئی دوسری چیز قرض کے طور پر دی جائے. جیسے میں نے سنا بعض لوگ نے یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ اب اگر کوئی شخص مثال کے طور پر 1,000 ریال کسی سے ادھار مانگتا ہے یا ہندوستانی روپے یا پاکستانی روپے میں مانگتا ہے تو روپے قیمت مسلسل گرتی رہتی ہے. لہذا بجائے روپیہ دینے کے وہ اتنی مقدار میں چاندی یا سونا دے دیتے ہیں کہ تم لے جاؤ اس کو بنا کر کے اپنا کام چلاؤ اور جب ادا کرنا تو اتنی مقدار میں ہم کو سونا ادا کرنا یا اتنی مقدار میں چاندی ادا کرنا. اس میں ظاہر ہے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے اور کسی قسم کا گھاٹا بھی نہیں ہو سکتا ہے. ورنہ آدمی 1 لاکھ روپے دے اور چند سال کے بعد واپس لے 1 لاکھ روپے تو اس کی حیثیت 50,000 کی ہو یا اس سے بھی کچھ کم بیش ہو تو اس کے لیے یہ حل مناسب ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سود کا لینا تو بہت بڑا گناہ ہے, کسی صورت میں جائز نہیں, لیکن سود کا دینا مجبوری کی حالت میں جائز ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے بعض حرام چیزیں اگر مجبوری کی حالت میں کی جائیں تو اس کو جائز یا حلال نہیں کہا جاتا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں وہ ناجائز چیز معاف ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آج کل یہ وبا پھیلی ہوئی ہے رشوت کی. اب کسی دوسرے کا مال حاصل کرنے کے لیے آپ رشوت دیتے ہیں تو یہ تو قطعی حرام ہے, لیکن آدمی اپنا مال بھی اس وقت تک حاصل نہیں کر پاتا ہے جب تک کہ رشوت نہ دے. تو اس رشوت کو جائز نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ معاف ہے. مجبوری کی حالت میں اپنا حق لینے کے لیے اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس حد تک اس کے لیے معاف ہے, جائز اس کو نہیں کہیں گے. تو اگر ایسی صورت ہو تو اس کو معافی کے درجے میں شمار کیا جا سکتا ہے. اس میں یہ سوال کیا گیا کہ ہنڈی کا کام درست ہے یا غلط ہے. دیکھیں ہنڈی کا جو کام ہے اس سلسلے میں ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے, اس لیے کہ جب مال یا کرنسی مختلف ہو جائے تو جس ریٹ پر 2 فریق متفق ہوں وہ اس ریٹ کا لگانا درست ہے. پہلا اختلاف کیا ہے کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة, یہ حدیث ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے, چاندی کو چاندی کے بدلے اور فلاں چیز کو آپس میں اگر لینا دینا ہے تو برابری کے ساتھ لینا ہونا چاہیے. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم, جب صنفیں بدل جائیں تو جیسے چاہو بیچ سکتے ہو. بازار کے ریٹ سے کچھ کم لگا لو یا بازار کے ریٹ سے کچھ زیادہ لگا لو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہنڈی میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ایک چیز اور کہی گئی ہے کہ اختلاف جنس کی صورت میں خرید و فروخت تو کرو لیکن نقدہ نقد کرو. تو ہنڈی میں نقدہ نقد کی صورت نہیں پیدا ہوتی ہے, اس لیے اس پہلو سے یہ چیز منع کے درجے میں آتی ہے, ورنہ اصل معاملے کے اندر یہ منع نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں لکھتے ہیں اللہ کا آپ کی حفاظت فرمائے, پاکستان میں بینک میں 1 لاکھ جمع کروائیں تو ماہانہ کچھ سود دیتے ہیں, تو کیا یہ سود ہے؟ اگر سود ہے تو سود کھانے والے سے کیا تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ یہ تو بینکوں سے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ سود ہی ہے. سود 1 کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات, تو وہی بات ہے. آپ اس سود کی خطرناکی کو بہرحال دیکھ سکتے ہیں کہ چلی جو ایک ملک ہے سود کے نتیجے میں اس قدر وہ زیر بار ہو چکا ہے کہ اگر اس کو 3 مرتبہ بیچیں, پورے ملک کو 3 مرتبہ بیچیں تب بھی اس کا سارا قرضہ اور سود جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا ہے. اب دھیرے دھیرے پاکستان بھی اسی راستے پر جا رہا ہے کہ اس کو بھی اگر پورا ملک بیچ دیں تو شاید قرضہ ادا کر سکیں اور سود اتار سکیں. تو بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے بڑے بینکوں کا اور حکومتوں کا سود کوئی حرج نہیں رکھتا ہے, مگر یہ سود پورے ملک ہی کو ہضم کر جاتا ہے. اس لیے سود بہرحال سود ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے
اور ایسے آدمی سے اگر تعلق رکھیں تو صرف اس مقصد اور اس قصد سے کہ اس کو کسی موقع سے راہ راست پر لا سکتے ہیں، لیکن اس کے مال کو کھانے سے پرہیز کریں۔ کیا ہندوستان میں کمپنیوں کے حصص خریدنا جائز ہے؟ کمپنیوں کے حصص میں تو تجارت ہوتی ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کمپنیوں کی جو حصص ہیں وہ سود پہ نہیں چلتے، بلکہ وہ کمپنی کے گھاٹے اور فائدے پہ چلتے ہیں۔ اگر سودی کاروبار والی کمپنی ہے تو اس کو مت کیجیے۔ کیا انشورنس ہے، چاہے وہ لائف انشورنس ہو یا دکان اور گاڑی وغیرہ کا، جائز ہے؟ ہندوستان کے پس منظر میں جواب مطلوب ہے۔ بھائی پس منظر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آخر اس کا مال ہے یا اس کی جان ہے، تو مال ختم ہو سکتا ہے، جان تو بہرحال جانے والی ہے، تو اس کو انشورنس کرانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنی جان دے دیں گے اور بچوں کا کے سلسلے میں اطمینان چاہتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ جن بچوں کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں ان بچوں کا حال آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے جس طریقے سے ساری دنیا یا دنیا میں سے دنیا کے 99% افراد جو ہیں بلا انشورنس کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی گزاریے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ یہ جو ہے انشورنس کا مسئلہ، اس میں ایک طرح کا جوا اور کھیل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب، ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، آپ کو زیادہ مل جائے، ان کو زیادہ مل جائے۔ کسی کی اولاد نرینہ نہیں ہے، صرف بیٹی ہے، کیا وہ اپنی بیٹی یا بیوی کو اپنی زندگی میں مکان پلاٹ دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ہبہ کر رہا ہے تو ہبہ کر کے قبضہ کرا دے تو ایسی صورت میں اس کی ملکیت ہو گیا۔ اگر قبضہ نہیں کرایا ہے تو اس کی ملکیت نہیں ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر جو میراث کا حصہ ہوتا ہے اس حساب سے تقسیم ہو جائے گا۔ یقول السائل السلام علیکم، کینیڈا میں گھر خریدنے کے لیے کچھ علماء نے سودی قرضہ لے کر گھر خریدنا جائز قرار دیا ہے یا جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سود کے قرضہ کے بغیر گھر نہیں خریدا جا سکتا، حالانکہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر اسلامی معاشرہ قائم کریں، تو ایسی صورت میں سود کا کیا حکم ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر۔ بھئی یہ بات تو صحیح نہیں کہ سود کے بغیر گھر خریدا نہیں جا سکتا ہے، ہر جگہ یہ چیز ممکن ہے، تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ آدمی کو ظاہر بات ہے کہ ایک حلال چیز کے واسطے کہ وہ آسانی کے لیے ایک حرام چیز کے راستے کو اختیار کرے۔ برطانیہ میں ایک صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی عالم دین ہیں، انہوں نے بتایا کہ صاحب دیکھو یہ جو ہمارا گھر ہے یہ کل کا کل سود کے پیسے سے خریدا گیا ہے۔ بڑے اطمینان اور بڑے فخر سے بتایا۔ تو اس قسم کا فتویٰ دینا، یہ کام کرنا، یہ اس کے جائز ہونے کی علامت یا دلیل ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کاتبت سائلہ السلام علیکم، ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتائیے جن کی آمدنی ہی سود، رشوت یا چوری ہے، وہ اس کو چھوڑیں گے تو کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے کچھ فرما دیجیے۔ سائلہ مسز بیگ۔ اگر کسی کو حلال کھانے ہی کی پڑی ہے اور اسی پر وہ تلا ہوا ہے تو اسے کرنے کے لیے ہزاروں راستے ہیں۔ سڑک پر بیٹھ کر پھل بیچ لے، کیا حرج کی بات ہے؟ ہمارے یہاں وہ نارائن دت تیواری تھا، بہت بڑا سرمایہ دار آدمی ہے، بڑی بڑی ملیں اس کی ہیں، اور گاڑی میں نکلتا ہے، آسانی سے کوئی آدمی اس سے مل نہیں پاتا، گویا آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ اس کا بھتیجا جو کہ ان ساری چیزوں میں شریک تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے طے کیا کہ صاحب مجھ کو حلال طریقے سے کمانا ہے اور اس کمائی میں کوئی حصہ نہیں لینا ہے، تو سڑک کے کنارے بیٹھ کے پھل بیچتا تھا۔ اس کے گھر کے لوگ بڑی رسوائی محسوس کرتے تھے اور آ کر کے اس کو زبردستی اٹھا کر کے گاڑی میں لے کے چلے جائیں، مگر پھر دوبارہ جب وہ چھوٹے تو پھر وہیں آ کر کے بیٹھ کے بیچے۔ تو کاروبار آدمی اپنے فرد و نوش کے لیے جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اگر آدمی چاہتا کہ صاحب میں نے ایک حیثیت بنا رکھی ہے اور اس حیثیت سے گر نہیں سکتا چاہے جہنم میں گر جاؤں، تو پھر ایسے آدمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل حضرت مولانا صاحب من درجہ ذیل ابہام دور فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتا ہے، قرآن اور حدیث اس کی تصدیق فرمائے۔ دوسری طرف بعض حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ تقدیر لکھ دی گئی ہے، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور کتابیں خشک ہو گئی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے پیش نظر دعا کا تقدیر پر کیا اور کیسے اثر ہوتا ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے؟ دعا تقدیر کو بدلتی نہیں ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو بدلنے والی ہوتی تو دعا بدلتی، لیکن تقدیر جس طرح سے لکھی ہے اسی طریقے سے زیر عمل آئے گی۔ یعنی اگر تقدیر یوں لکھی ہے کہ صاحب آپ ٹنکی میں پانی بھریں گے تبھی وہ نل سے پانی نکلے گا،
تو آپ کو ٹنکی بھرنی پڑے گی، اس کے بغیر آپ چاہیں کہ نل سے پانی آ جائے تو نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی تقدیر میں یہ ہے کہ آپ کا فلاں علاج یا آپ کی فلاں مراد دعا کے بعد ہی پوری ہوگی، تو دعا سے پہلے اس کے پوری ہونے کی امید نہ رکھیے۔ تو یہ دعا اسی لیے کی جاتی ہے کہ دعا بھی ایک ذریعہ ہے کسی تقدیر کے زیر عمل آنے کا یا اس کے وجود میں آنے کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل عصر کی 4 رکعت نماز پور کر 3 رکعت پڑھ لی، اب 1 رکعت باقی ہے، اس کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو جس وقت بات یاد آئی تھی اسی وقت 1 رکعت اور پڑھ کر کے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دینا چاہیے تھا، لیکن فاصلہ اگر بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آپ پھر سے اس کی قضا کر لیجیے، یعنی 4 رکعت عصر کی نماز پھر سے کسی بھی وقت پڑھ لیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک بہن کا سوال ہے، کچھ لوگ بلا وجہ زکوٰۃ کھاتے ہیں، نہ دو تو مانگتے ہیں، ایسے غلط ناجائز کاموں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کچھ بتا دیجیے۔ جو آدمی غلط کام کرتا ہے وہ تو اپنی غلطی کا ذمہ دار ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اگر جانتا نہیں ہے اور دے گیا تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ مقبول ہو جائے گی، باقی لینے والا جو ہے اپنی غلطی کا ذمہ دار ہوگا۔ ایک شخص نے یہ عہد کیا بنو اسرائیل میں کہ آج میں کچھ صدقہ کروں گا، تو رات کو چپکے سے نکلا اور اس نے ایک آدمی کو اپنے صدقے کا مال دے دیا۔ اب صبح لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی کہ صاحب رات کسی نے ایک چور کو صدقہ کر دیا، اس کے بعد پھر اس نے عہد کیا کہ میں صدقہ کروں گا، وہ تو چور کے ہاتھ میں گیا۔ تو کسی ضرورت مند عورت کو دیکھا، اس کے حوالے کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا آپس میں کہ صاحب رات ایک بدکار عورت کو صدقہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اچھا میں اب پھر صدقہ کروں گا، تو کوئی مالدار آدمی تھا، تیسری رات اس نے اس کو صدقہ کر دیا۔ چوتھی اب صبح جب ہوئی تو پھر لوگوں نے آپس میں بیان کرنا شروع کیا کہ صاحب آج رات ایک مالدار آدمی کو صدقہ دے دیا گیا۔ اب یہ پریشان ہوا، کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو غلطی ہوتی جا رہی ہے، چور کو صدقہ کر دیا اور بدکار عورت کو صدقہ کر دیا، مالدار کو صدقہ کر دیا، اب کیا کروں؟ تو رات کو خواب اسے آیا اور اس میں بتایا گیا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ تم نے جو چور کو صدقہ کیا تو اس کے نتیجے میں چور اپنی چوری سے رک جائے، غلط کار عورت کو صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت پکڑے اور اپنی غلط کاری سے رک جائے، مالدار آدمی کو تم نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت پکڑے اور خود صدقہ و خیرات کرے۔ کہنا جو تم نے کار خیر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو گیا، اور جن کے ہاتھ میں صدقہ گیا وہ جانے۔ تو اگر کچھ لوگ غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں اور آدمی نہیں جانتا ہے اور نہ جانتے ان کو دے دے تو یہ بات تو درست ہے، اس کا صدقہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ غلط طریقے سے مال استعمال کرتے ہیں اور غلط راستوں میں صرف کرتے ہیں تو ایسے آدمی کو صدقہ نہیں دینا چاہیے، اور اگر وہ طلب کرتے ہوں تو معذرت کر دینی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل مولانا السلام علیکم رحمۃ اللہ، گزارش ہے کہ گاڑی قسط پر لینی جائز ہے؟ سائل غلام نبی۔ قسط پر گاڑی لینے کے سلسلے میں تو علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ درست ہے اور شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اگرچہ بہت سے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن شرعاً اس کو ناجائز نہیں کہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل میں ٹریکٹر لینا چاہتا ہوں جس کی قیمت 3 لاکھ روپے ہے، میرے پاس صرف 2 لاکھ روپے ہیں اور 1 لاکھ میں بینک سے لینا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ میرے پاس دوستوں سے اور یا رشتے داروں سے لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور مجبوراً بینک سے لینا پڑے گا، تو کیا یہ جائز رہے گا؟ شکراً۔ اگر سودی معاملہ تو اس سے تو پرہیز کرنا چاہیے، غیر سودی ہو تو آپ لے سکتے ہیں، یا آپ اسی ٹریکٹر کو قسط کی حیثیت سے لے لیں، وہ زیادہ آسان ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل سائل حبیب اللہ خان، کسی صاحب سے سوال کے جواب میں آپ نے ہنڈی کے کاروبار کو حلال کہا ہے، جبکہ سعودی اور پاکستان کی دونوں حکومتیں اس کو ناجائز قرار دیتی ہیں کیونکہ حکومت کا ریٹ 13 اور ہنڈی کا 15 ہوتا ہے، تو کس صورت میں یہ جائز ہو سکتا ہے؟ اصل میں حکومتوں کو جائز اور ناجائز کے طے کرنے کا اختیار نہیں ہے، جائز اور ناجائز کا طے کرنا یہ اہل علم کا کام ہے، حکومتوں کا کام نہیں ہے۔ حکومتیں تو اپنے اغراض و مقاصد کے لیے بہت ساری جائز صورتوں کو ناجائز کر دیتی ہیں اور بہت سی ناجائز صورتوں کو جائز کر دیتی ہیں۔ اب بینکوں میں جس طرح سے سود چل رہا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں، حکومتیں اس کے چلانے پر مصر ہیں،
اور اگر کوئی بینک یہ چاہے کہ وہ سودی کاروبار نہ کرے تو حکومتوں کی طرف سے اس بینک کے لیے کوئی گارنٹی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جادو سے متعلق سوال ہے کہ ہو جانے کی صورت میں قرآن و سنت کی روح سے کیسے اس کے اثر کو زائل کیا جائے، اور کیا خود پر جادو کا شک ہونے کی بنا پر کس صورت اور کیا جائز ہے کہ اس کا انکشاف کیا جائے؟ دیگر چاروں کو شریف کے علاوہ اور کون سی دعائیں جو جادو کے اثر کو زائل کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، جادو کے اثر کو ایک تو سورہ فاتحہ ظاہر کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہر بیماری کی دوا ہے، اور لوگوں نے تجربہ کیا ہے تو اس سے بھی ثابت ہوا ہے کہ جس طرح کی بھی مشکل پیش آئی ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ مفید ثابت ہوئی ہے۔ ایک تو یہ سورہ ہے، اس کے علاوہ شیاطین سے تعوذ کی جو آیتیں ہیں، قل رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اس طرح کی آیتیں ہیں، ان کے پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جادو سے متعلق جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اور اس میں جادو کے باطل ہونے کی جو آیات ہیں، ان آیات کے پڑھنے سے بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا بھی لوگوں نے تجربہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید سے اس طرح سے انشاءاللہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو آیات ہیں وہ غالباً 3 جگہوں پر ہیں قرآن مجید میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سہیل محمد صغیر لکھتے ہیں، جناب شیخ صفی الرحمان مبارک پوری، السلام علیکم۔ عرض یہ ہے کہ ہم جب سے آپ کے ان دروس میں شرکت کر رہے ہیں اس وقت سے میرے دل میں ایک بات یہ آ گئی ہے کہ کیوں نہ ہم نماز رفع الدین سے پڑھیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نماز ثابت ہے۔ لیکن پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہم کو لوٹ کر واپس ہندوستان بھی جانا ہے، یعنی لکھنؤ، تو وہاں میرے لیے بہت بڑی مشکل ہوگی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے الحمدللہ پڑھنے کا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم لوگوں نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اور صحیح بخاری ہی کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنی ہے تو آپ کا طریقہ یہ تھا رفع الیدین کرنے کا۔ اب ہندوستان میں جانا ہے اور لوگوں سے سابقہ پیش آئے گا تو بہرحال آپ اس کے لیے تیار رہیے، تھوڑا سا سابقہ پیش آئے گا اور تھوڑی سی زد و خرد ہوگی، اس کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو صحیح راستہ معلوم ہوا، انہوں نے اختیار کیا اور اپنے ملک گئے، وہاں کچھ دن تک تو حجت و بحث ہوتی رہی، اس کے بعد معاملات سرد پڑ گئے۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی پر حق واضح ہو جائے تب بھی صرف لوگوں سے ڈر کر کے اس حق کو قبول کرنے سے رکا رہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو ہے سورہ فاتحہ کے تعلق سے، اس بارے میں بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اور بحقی میں اور دوسری کتابوں کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، پیچھے کسی نے اس طریقے سے قرات کی کہ قرات میں ٹکراؤ ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو حدیث میں قلنا نعم یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کہہ رہا تھا کہ کیا بات ہے کہ میری قرات کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے، لہذا جب میں قرات کروں یا جہر کروں تو تم لوگ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو عام روایت بھی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں، اور یہ خاص روایت بھی ہے کہ امام کے پیچھے جہری نماز میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جہری نماز میں قرات کی گئی تو آپ نے اس سے منع کیا اور کہا کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھو، تو اس کو پڑھنا لازمی قرار دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ صغیر صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں یہ بہت ہی ضرور پوچھیے۔ میں اپنے نام کے ساتھ، سوال یہ ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ اگر صدیقی لکھوں جیسے کہ میرے اور میرے برادر لکھتے ہیں، جبکہ میں ذات کا منیار ہوں یعنی چوڑی والا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں، میں اپنے ساتھ کے نام صدیقی لکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیے، یہ حدیث ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے اور وہ جانتا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے یا یہ جنت اس پر حرام ہے۔ اس طرح کی نہایت ہی سخت حدیث آئی ہے، لہذا جو آدمی نہیں جانتا اپنی نسبت کو اور لکھتا ہے تو وہ تو بہرحال معافی کے درجے میں ہے،
لیکن جو آدمی جانتا ہو اپنی نسبت کو اور اس کے باوجود غلط نسبت کرے تو وہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل گرفت ہے. اس لیے اس طرح کی نسبت نہیں رکھنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل، ایک صاحب کے والد محترم کا پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے اور ان کی والدہ پاکستان میں عدت گزار رہی ہے. چونکہ ان کے والدین کا ویزا بھی ہے اور عدت سے قبل ان کا ویزا ختم نہ ہو، اس لیے وہ سعودیہ آنا چاہتی ہے. لہٰذا ان کی شرط یہ بھی ہے کہ جب وہ سعودیہ آئیں گی تو مکہ میں بھی عمرہ کرنے ضرور جائیں گی اور 1 ہفتہ کے بعد پاکستان لوٹ جائیں گی. کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں، جب تک عدت نہ گزرے تب تک نہیں آ سکتی. اگر عمرے کا ویزا ہے تب تو کسی بھی وقت مل سکتا ہے، اور زیارت کا ویزا ہے تو اس کی مدت تقریباً 1 سال ہوتی ہے ویزا لینے کی، تو ختم ہونے کا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ نماز سے پہلے اقامت کہنے کا کیا حکم ہے؟ کیا عورت گھر میں اکیلی نماز پڑھتے وقت تکبیر یعنی اقامت کہے گی؟ ایک دینی بہن. اقامت کہیں سنت ہے، اگر چھوٹ گئی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ایک سنت چھوٹ جائے گی. عورت اگر فرض نماز پڑھنے جا رہی ہے تو اس کو بھی اقامت کرنی چاہیے اگر وہ تنہا ہے تو. گاڑی وغیرہ اس ایک ساتھ پر لینے کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کر دیں کہ نقد لینے میں 10,000 کی اور ساتھ میں 15,000 کی ہے، تو اس بارے میں بتائیں جائز ہے کہ نہیں؟ سائل محمد یوسف وٹو. اصل میں سودے کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ سودا ایک ہی ڈھنگ سے کرنا چاہیے. یا تو نقد سودا کر لیجئے یا ادھار سودا کر لیجئے. ایک سودا کر کے معاملے کو مکمل کر لیجئے. 2 طرح کا سودا بیک وقت نہیں کر سکتے. اب اگر اس سودا کرتے ہوئے قیمت میں فرق آتا ہے لیکن ایک ہی سودے پر معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے تو قیمت کے فرق سے کوئی خاص حرج نہیں ہوتا ہے. آپ بہت سی چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دکان پر بیچتا رہتا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کی قیمت گھٹا دیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے، تو اس گھٹانے بڑھانے سے کوئی خاص فرق نہیں آتا، یعنی سب لوگ جو خریدنے والے ہیں وہ خریدتے ہیں. تو یہ کرنا اس کے لیے درست ہے. البتہ یہ صورت درست نہیں ہے کہ آدمی سودا کر لے اور یہ بات طے نہ کی ہو کہ ادھار لے رہا ہے یا نقد لے رہا ہے. اس کو طے کیے بغیر اگر خریدتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ صاحب یہ آپ اگر ابھی نقد پیسہ دیتے ہیں تو میں 10 ریال کی دے رہا ہوں اور اگر ادھار لے آتے ہیں تو 12 ریال کی دے رہا ہوں، تو کہتا کہ چل دو میں ابھی تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں یعنی نقد لوں کہ ادھار لوں، اس کا فیصلہ تھوڑی دیر کے بعد کروں گا. تو یہ درست نہیں ہے. فیصلہ کر کے اس کے بعد چیز لی جا سکتی ہے. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل محترم مبارک پوری صاحب، السلام علیکم رحمۃ اللہ. ہمارے سلف نے اپنی جماعت کے نام کو اہل حدیث کیوں چنا ہے جبکہ ہمارے رسول نے بہترین مسلم جماعت کو اہل سنت و جماعت مقرر کیا ہے؟ ذرا ابہام دور فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اہل سنت والجماعت نام نہیں رکھا ہے، یہ نام تو بعد میں لوگوں نے رکھا ہے. اور اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث دونوں کا معنی تو ایک ہی تھا، لیکن بعد میں اس کے اندر ایک فرق آ گیا. فرق کیسے آ گیا کہ شیعہ کے علاوہ باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ سب اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے، اور اس میں وہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے میں زیادہ پیش آ گئے جو کہ حقیقت میں اہل بدعت ہیں، جن کے ہاں بہت ساری بدعتیں پائی جاتی ہیں. اس لیے اس نام سے امتیاز نہیں ہوتا تھا. اہل الحدیث جو ہیں یہ بالکل شروع سے کہلاتے آئے ہیں. اس کا استعمال سب سے پہلے جو ہوتا تھا وہ خاص محدثین یا حدیث کے سلسلے میں طلب علم کا کام کرنے والوں کے لیے ہوتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ بالکل ایک مستقل مکتب فکر کی حیثیت سے کہا جانے لگا، اس بنا پر کہ جو لوگ محدثین کے طریقے پر قائم رہے اور موجود رہے وہ بقیہ طبقات سے متمائز ہو گئے، دونوں میں باقاعدہ تمیز ہو گئی، لہذا یہ نام ایک علم بن گیا. اچھا، اس میں مناسبت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو تو حدیث کہا جاتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی جگہ جگہ حدیث کہا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث نازل کی ہے، یعنی کتاب قرآن مجید جس کے اجزاء ایک دوسرے سے متشابہ ہیں. تو قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو حدیث کہلاتی ہی ہے. اس بنا پر اس بات کی گنجائش پیدا ہوئی کہ اس نام کو ایک جامع نام کی حیثیت سے رکھ لیا جائے.
اور اس بنا پر یہ نام باقاعدہ ایک طبقے کا نام بن گیا۔ کچھ سوال عرض ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جواب دیجیے، مہربانی ہوگی۔ سوال یہ کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، نیت یہ کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز وقت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، کیا یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا جائز ہیں یا نہیں ہے؟ شکراً، سائل شفیع صدیقی۔ دیکھیے، نیت تو کہتے ہیں دل کے ارادے کو، تو نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو جو نیت کرتے ہیں وہ تو وہ چیز ہوئی جو آپ نے دل میں سوچی اور طے کی، اور یہ الفاظ جو آپ نے نقل کیے ہیں یہ نیت کرنا نہیں ہوا بلکہ یہ نیت پڑھنا ہوا۔ دل میں آپ نے جو نیت کی ہے زبان سے آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ کام ایک شرعی کام ہے، اور شرعی کام وہی درست ہوتا ہے جس کا کہ ثبوت ہو۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا تابعین سے یا ائمہ دین سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، لہذا اس کا پڑھنا کم از کم تو بدعت ہوگا، اور بدعت درست نہیں ہے۔ لطیفہ یہ ہوا کہ ہمارے ماموں صاحب تشریف لائے، اور ان کو، وہ خود دیوبندی ہیں، ان کو کتاب ملی، اس میں انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو اسی طرح کی نیت لکھی ہوئی تھی، تو ان کو بڑا عجیب و غریب محسوس ہوا، اور ذرا سا لطیفہ پسند آدمی تھے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے ہماری والدہ سے پانی مانگا، کٹورے میں ان کو پانی دیا گیا، تو کہنے لگے کہ نیت کرتا ہوں میں پانی پینے کی واسطے پیاس بجھانے کے، منہ میرا کٹورے کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایسی نیت بڑھنی شروع کر دی ہے تو بڑے بڑے لطیفے بن جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کا بنیادی سبب کیا تھا، اور اس لڑائی سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا، اور مرنے والے کو شہید کہا جائے گا اور مارنے والے کو قاضی کہا جائے گا یا قاتل کہا جائے گا، حالانکہ در حقیقت دونوں گروہ مسلمانوں کے تھے۔ اور ادھر قرآن شریف کا اعلان ہے، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالد فیہا، مذکورہ واقعہ مسلمانوں کا قتل ہے، اس کے متعلق وضاحت فرما دیجیے۔ دونوں انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص طلب کر رہے تھے، اور قصاص کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاصی میں زندگی ہے عقل والو۔ تو قصاص ضروری ہے، اور اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کسی کو قتل کر دیا جائے، اس کا قصاص نہ لیا جائے۔ یہ تصور تو اب مختلف اسلامی ممالک میں شروع ہو گیا ہے، ورنہ اس کا کوئی تصور مسلمانوں میں نہیں تھا۔ اور یہاں آج بھی دیکھ لیجئے، بڑا سے بڑا آدمی بھی اگر قتل کا ارتکاب کر دے تو یہ تصور نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گا جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں بچ جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ وہ قتل کی سزا بھگتے، چاہے وہ قصاص دے چاہے وہ دیت دے۔ تو یہ صورت تھی، اس لیے وہ قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، اور اس لیے اس میں پختگی تھی کہ جو لوگ قاتل ہیں انہی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا ہے، اور وہی ان کے گردا گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، لہذا حضرت علی اس درجے میں نہیں ہیں کہ وہ اپنا حکم نافذ کرے، بلکہ اگر وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے قاتلین کو یا تو قتل کریں یا ہمارے حوالے کریں، اس کے بغیر ان سے بیعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ گویا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یا اس کی حد کو باطل کر رہے ہیں یا معطل کر رہے ہیں، لہذا ان کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ اس بنا تو انہوں نے بیعت نہیں کی اور قصاص کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں یہ کہتے تھے کہ اب میں خلیفہ وقت ہوں، اور جو خلیفہ وقت سے بغاوت کرے اور اس کی اطاعت قبول نہ کرے اس سے لڑائی کی جائے گی اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہوں اور زمین میں فساد مچانا چاہتے ہوں تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں، یا ان کو تختے دار پہ چڑھایا جائے، یا ان کو زمین سے جلا وطن کیا جائے۔ تو دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیل تھی۔
حضرت امیر معاویہ کے پاس یہ دلیل تھی کہ قصاص ضروری ہے اور جو لوگ قصاص لیے جانے کے حقدار ہیں وہ حضرت علی کے پاس ہیں، اس لیے جب تک وہ حوالے نہیں کرتے تب تک ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حضرت علی کے پاس یہ تھا کہ میں خلیفہ وقت ہوں، میری اطاعت ضروری ہے، اور جب تک کوئی میری اطاعت نہ کرے اس وقت تک وہ قتل کا مستحق ہے۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو ایک اسلامی دلیل کی بنیاد پر قتل کیا ہے، آپس کی ذاتی رنجش اور لڑائی کہ آپس کی ذاتی رنجش اور کینہ اور بغض کی بنا پر اس طور سے نہیں قتل کیا کہ وہ میرا دشمن لہذا میں اس کو قتل کروں، بلکہ اس بنا پر قتل کیا ہے کہ وہ اسلام کے فلاں حکم کی خلاف ورزی کر کے مستحق ہو رہا قتل کا، اس لیے قتل کروں۔ لہذا یہ قتل جو ہے وہ اس طرح کا قتل نہیں جس پر کی آیت فٹ ہوتی ہے، اور اس لیے اس بات کی امید کی جائے گی کہ باوجود کہ دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کو بخش دیے جائیں گے۔ نماز جنازہ بغیر سورۃ فاتحہ کے درست ہے؟ شکریہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو کچھ ثابت ہے سورۃ فاتحہ کے ساتھ ثابت ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اگر درست ہو تو اس کو آپ درست مانیں، نہ درست ہو تو نہ درست مانیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ سوال ایسا ہے کہ اس مہینے میں خاص طور جدہ دعویٰ سینٹر میں بہت سے احباب فون کرتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں، تو اب شیخ صاحب سے سوال پوچھتے ہیں، کیا شوال کے مہینہ میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ ان دنوں میں عمرہ نہیں کر سکتے؟ ذرا وضاحت سے جواب دیجیے، ہمیں اس کا اشکال ہمیشہ رہتا ہے۔ سائل: ہاں اشکال ہے، بہت سارے لوگ جو فتویٰ ہی دیتے ہیں کہ اگر عمرہ کیا تو حج ضروری ہو جائے گا، اور اس میں عالم و جاہل سب شریک خود اس فتویٰ دینے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے 4 عمرے کیے۔ ایک عمرہ تو وہ تھا جو حدیبیہ سے واپس ہو گئے، آپ اس کی تکمیل نہیں کر سکے، جس میں کہ آپ کو محصر ہونا پڑا، یعنی مشرکین ریکارڈ بن گئے۔ دوسرا عمرہ وہ تھا جو کہ آپ نے عمرہ حدیبیہ کے بعد اگلے سال کیا، اس میں آپ آئے اور 3 روز تک آپ مکے میں مقیم رہے، چوتھے روز صبح کو مکے سے واپس ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا عمرہ وہ تھا جب آپ نے مکہ فتح کیا، اس کے بعد طائف تشریف لے گئے فتح کرنے کے لیے، لیکن فتح کرنے سے پہلے واپس آ گئے اور جعرانہ میں لشکر موجود تھا، وہاں آپ پہنچے، رات کو آئے، عمرہ کیا اور پھر لشکر میں واپس چلے گئے۔ یہ تیسرا عمرہ تھا۔ چوتھا عمرہ وہ تھا جو کہ آپ نے حج کے ساتھ کیا، تو ان میں سے ایک عمرہ تو حج کے ساتھ ہوا اور ایک عمرہ وہ ہوا جس میں کہ آپ مکے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہوئے اور راستے سے واپس ہو جانا پڑا۔ باقی 2 عمرے جو تھے وہ آپ نے باقاعدے کیے، اور یہ دونوں کے دونوں عمرے آپ نے ذی الحجہ میں کیے، شوال ذی قعدہ میں کیے۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جب اس میں کوئی شخص عمرہ کر لے تو اس کو حج بھی کرنا چاہیے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں یعنی ذی الحجہ میں، ذی قعدہ میں 2 عمرے کیے اور حج آپ نے نہیں کیا، جبکہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا اور اب آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ آپ کے زیر حکومت تھا، مگر 8 ہجری میں آپ نے ذی قعدہ میں عمرہ کیا اور حج نہیں کیا۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص ایام حج میں عمرہ کر لے تو حج اس پر فرض نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی عورت کو ڈاکٹر کے پاس یہ پتہ ہونا تو کس صورت میں وہ پتہ کرے اور کیسا کرا سکتی ہے؟ دیکھیے، آج کل تو سہولت کافی ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب عورتیں بھی ڈاکٹر ہوتی ہیں اور وہ عورتوں کو چیک کرنے کے لیے کافی ہیں، اس لیے سب سے پہلے تو اسی کی کوشش کرنی چاہیے کہ عورت کو چیک کرانا ہے تو وہ کسی ڈاکٹر عورت کو کا قصد کرے، وہاں جائے اور اس سے اپنا کام لے دے، اس میں سب سے زیادہ حفاظت ہے۔ لیکن اگر کسی بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں اس کو مرد ڈاکٹر سے اس طرح کا کوئی کام لینا پڑا تو صرف اس کی ضرورت اور مجبوری کی حد تک جائز ہے، اور اس سلسلے میں کوئی حد بندی نہیں ہے۔ البتہ جب اس کے پاس جائے تو اس کے ساتھ ایک محرم موجود ہونا چاہیے۔ 10 سال حضرت کی نسبت سے جو عورت بغیر محرم کے حج کیا ہے کیا اس کا حج ہوا ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حنابلہ اور مالکیہ وغیرہ کہتے ہیں
کہ اس کا حج ہو جائے گا لیکن محرم کے بغیر سفر کرنے کے نتیجے میں وہ گنہگار ہوگی. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حج ہے نہیں ہوگا. واللہ عالم بالصواب. بہرحال مانے موجود ہے. السلام علیکم. مہنگائی کے تعلق سے علماء وقت نے کیا حکمت عملی کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ درگور میں نہیں تھا. آپ اس وقت علماء وقت کو تو بازار کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا جاتا اور لوگوں کے معاملات میں ان کو کسی طریقے سے دخل دینے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. تو بیچارے کیا مشورہ دیں گے؟ کاغذ پہ جو مشورہ دیا جائے گا وہ تو قابل قبول نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جب تک کہ حالات کا جائزہ نہ لے لیا جائے کہ خرابی کی بنیاد کہاں کہاں سے ہے اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ کوئی متعین جواب بھی نہیں دیا جا سکتا ہے. السلام علیکم. کینسر اور ٹی بی کا مرض اگر زمزم اور منجی پر بات کرتے ہیں یدی بوتل اس کے لیے کافی ہے. آپ کو اس کا علاج کرنے اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. وہ کس کو شفا دے کس کو شفا نہ دے. ظاہر بات ہے کہ شفا دینا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور شفا کے لیے مختلف حکمتیں اختیار کرنا یہ بندوں کا کام ہے. بندے دعا کریں اس کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ یہ خود تقدیر کا ایک حصہ ہے. لہذا کوئی بھی دوا جو مناسب اور صحیح محسوس ہو رہی ہو اس کو کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کا ایمان و یقین ہے اور اس کی بنیاد پر وہ زمزم ہی پر اتفاق کرتا ہے تو ایسا کر سکتا ہے. اور کسی کو امید ہے شفا کی مختلف دواؤں سے تو دواؤں کو بھی لے سکتا ہے. شرعاً اسی کوئی مانعت نہیں ہے. قرآن خانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا مردوں کے لیے قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ تفصیل سے جو درکار ہے دیکھیے, شریعت میں احکام کا دار و مدار جو ہے اس بات پر ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ثابت ہو. کوئی چیز ہمیں بڑی اچھی اور مفید معلوم ہو لیکن وہ ثابت نہ ہو تو اس کو نہیں کر سکتے. اس کی مثال میں نے کئی مرتبہ دی ہے کہ کوئی آدمی فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ دے اور کہے کہ صاحب مزید 2 رکعت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے قیام کیا ہے, رکوع کیا ہے, سجدہ کیا ہے, اس کے کلام کی تلاوت کی ہے, اس کی حمد اور تسبیح کی ہے اور جتنے بھی کام کیے ہیں سب کے سب نیک اور اچھے ہی ہیں. لہذا اس سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ اللہ اس کے رسول نے 2 رکعتیں مقرر کی ہیں لہذا اس پر ہم تجاوز نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اذان میں آخر میں لا الہ الا اللہ کے بعد مؤذن اذان ختم کر دیتا ہے. آپ کہیں کہ صاحب یہ تو آدھا کلمہ ہوا, پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اگر کوئی محمد رسول اللہ کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہ جائے گا. کافر اسلام میں داخل ہونا چاہے تو جب تک اتنا نہ پڑھ دے تب تک وہ مسلمان نہیں ہو پائے گا. تو اب اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے کہ اذان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز مشروع کی ہے کہ آخر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اسی پر اذان ختم کر دی ہے. لہٰذا اسی پر اذان ختم کی جائے گی اور اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح دین کے سارے مسائل ہیں. مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے آدمی کیا کر سکتا ہے؟ احادیث کے اندر 2 چیزیں ثابت ہیں کہ ان کی طرف سے صدقے خیرات کر سکتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کر سکتا ہے. تو یہ 2 کام تو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور کام کے کرنے کا چونکہ ثبوت نہیں ہے اس لیے نہیں کر سکتے. اگر کرتے ہیں تو آخر ہم کیا سمجھیں کہ اللہ اس کے رسول بھول گئے تھے اور ان سے آگے بڑھنے کا ہم کو اختیار ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے جتنا انہوں نے بتایا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. قرآن خوانی جو ہے اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں آتا ہے کسی بھی حدیث کے اندر. لہٰذا اپنی طرف سے یہ چیز ایجاد کرنی درست نہیں ہے. سالوں سے پہلے ہوئے ہیں ان کے لیے حدیث میں کوئی اجازت ہے
सालों से अपनी वजह से दूर रहे। حدیث میں تو نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت مقرر کیا تھا، بعض روایت کے مطابق 4 مہینے کا اور بعض کے مطابق 6 مہینے کا، کہ اس سے زیادہ کوئی بھی فوجی فوج کے اندر نہ رہے، لازمی طور سے اتنے عرصے کے اندر وہ پلٹ آئے۔ تو جو مصلحت ان کے نزدیک مقصود تھی، ظاہر بات ہے کہ اس کی بنا پر انہوں نے یہ دیا اور تجربے اور تحقیق کی روشنی میں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے جو کہ دور دراز پڑے ہوئے اپنی مجبوری یا ضرورت کی بنا پر عرصے دراز سے پڑے ہوئے ہیں، جو اپنے گھروں کو پلٹیں اور ان کا اپنا یہ جو حق ہے وہ بھی ان کے استعمال میں ہے۔ ہر سال میں نفع نقصان کے طے کرتا ہے، ان کے وہاں پر سود ہے، دوسرا 1 سال کے بعد تقریباً پاکستان اور انڈیا کی کرنسی کی قیمت گر جاتی ہے اور دوسری کرنسی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس صورت میں اگر بینک میں پیسہ رکھا گیا اس کی کرنسی کی وجہ سے سود کا داخل ہو گیا یا بڑھ جائے گا؟ نہیں، وہاں جو داخلی طور سے ضروری طور سے پیسے ہوتے ہیں اس کا قیمت کے گرنے اور بڑھنے سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جتنے پیسے رکھے گئے ہیں قیمت بڑھے گی تب بھی اتنے ہی پیسے آپ کو ملیں گے، جو قیمت گھٹے گی تب بھی اتنے ہی پیسے ملیں گے۔ تو اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ نے 100 روپے رکھے اس کی قیمت گھٹی تو آپ کو 110 روپے یا 120 روپے ملیں، آپ کو تو 100 ہی روپے ملیں گے۔ لیکن یہاں سے فرق ہو جاتا ہے باہری دنیا سے، اور ان کے اس طرز عمل سے آپ کو یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ حکومتیں انسان کے پیسوں کی چوری کرتی ہیں۔ بینک جو ہیں اور حکومتیں جو ہیں وہ انسان کے پیسوں کی چوری کرتی ہیں، کیونکہ یہ کاغذ کا جو نوٹ ہے وہ بذات خود تو کچھ نہیں ہے، حکومت نے اس پر گارنٹی دے رکھی ہے کہ صاحب اس کی قیمت ہم ادا کر سکتے ہیں۔ 10 روپے کے نوٹ پر لکھتے ہیں کہ میں حامل حاضہ کو عند طلب 10 روپے دوں، وہ تو 10 روپیہ خود ہی ہے، تو حقیقت میں 10 روپیہ نہیں ہے بلکہ 10 روپے کی گارنٹی ہے۔ اب 100 روپے کی گارنٹی دی جس وقت، اس وقت قیمت یہ تھی کہ 100 روپے کا مثال کے طور پر 5 گرام یا 1 گرام سونا مل جاتا تھا۔ اب 1 سال کے بعد حکومت نے اعلان کیا کہ صاحب 20% کمی کی جا رہی ہے، تو اب وہ 100 روپے پر کتنی گارنٹی وہ دیں گے؟ 1 گرام کی گارنٹی نہیں ہے، اب 1 گرام سے کم کی گارنٹی ہے۔ تو آپ کا 1 گرام سونا جو ہے حکومت نے اپنے اس اعلان سے چوری کر لیا، کیونکہ پہلے وہ 1 گرام سونا دینے کی ذمہ دار تھی، اب 1 گرام سونا دینے کی ذمہ دار ہے۔ تو 1 گرام جو سونا ہوگا اس نے محض اپنی ایک زبانی اعلان سے مار کر کے اپنے جیب میں رکھ لیا۔ یہ تو کھلی بے ایمانی ہے۔ اس بے ایمانی کی ایجاد یہود و نصارہ نے کی اور تقلید مسلمان کر رہے ہیں۔ کس طرح اس سے نکلیں گے، اب اس کی حکمت آپ لوگ آئی۔ السلام علیکم، کیا اردو کے نام پر قربانی کرنا جائز ہے؟ جبکہ اردو کے نام پر حج کرنے میں قربانی کی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں روایت ہے علی رضی اللہ عنہ سے اور اس پر کلام کیا گیا ہے، مگر اس کے مخالف کوئی روایت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسرے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے تو ایک جانور کو اپنی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اور ایک جو ہے جس نے میری امت کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ اب امت کے جتنے لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کی طرف سے آپ جو قربانی کرتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ یہ وسعت اور پھیلاؤ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ بہت باریک قسم کا نکلتا ہے کہ یہ لفظ زندہ اور مردہ دونوں کو شامل ہے، یعنی یہ قربانی جو آپ نے امت کی طرف سے کی یہ زندوں کی طرف سے بھی ہوئی اور مردوں کی طرف سے بھی ہوئی۔ تو اب کوئی آدمی کسی کی طرف سے قربانی کرے تو صرف زندے کی طرف سے کرے اور مردے کی طرف سے نہ کرے، اس کے مخصوص کرنے کی کوئی دلیل نہیں بنتی۔ یہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مردے کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اختلاف سلسلے میں
وہ تو حج کی حد ہی ہے، ہماری طرف سے وہ قربانی بولتے ہیں، مگر وہ حج کی حد ہی ہے، بہرحال وہ بھی ایک قربانی ہی ہے۔ السلام علیکم۔ مظلوم اور شخص مہمان اسلامی لباس کی حدود میں ہے اور کیا ٹائی لگائی جا سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد مسجد قرار پر قدری نہیں اور دنیا کا ہر انسان اس حل کا انسان کہتا ہے، اور آج طرف ہماری جو لباس کسی قوم کا شعار ہو یا اس کے کسی عقیدے یا خیال کو ظاہر کر رہا ہو، اس لباس کو اختیار کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم جو شخص کسی کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے۔ جس لباس میں یہ بات نہ ہو اس لباس کا بنیادی طور پر پہننا جائز اور درست ہے، البتہ اس میں چند چیزوں کا جس کی پابندی شریعت نے لگائی ہے اس کا لحاظ کرنا ہوگا، اور وہ کیا چیز ہے کہ ٹخنا کھلا ہونا چاہیے اور لباس اتنا چست نہیں ہونا چاہیے کہ جسم کے شرمگاہ جیسے اعضاء جو ہیں وہ بھی ظاہر ہونے لگے یا ظاہر ہونے کے قریب قریب ہو سکیں، یعنی اندازہ رکھتا ہو اس کی اٹھان وغیرہ کا، اس طرح کا لباس نہیں ہونا چاہیے، ذرا کشادہ اور کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ نماز کے پڑھنے میں حارج نہیں ہونا چاہیے، یعنی بے تکلف سے لباس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو ملحوظ رکھنے کے بعد کوئی آدمی جو بھی لباس پہنے شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بخاری کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کل معاشر والبس معاشر غیر بخیلت غیر اسرافی ولا خیرہ، کہ تم جو چاہو پہنو اور جو چاہو کھاؤ، اسراف نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹائی جو ہے یہ انگریزوں کی عیسائی نقطۂ نظر سے خاص علامت ہے، لہٰذا اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ باقی شرٹ ہے یا پینٹ ہے اس کو اس مذکورہ حد کے اندر پہن لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی کی خاص شعار اور علامت نہیں ہے۔ رسی باندھ لیجیے۔ ہمارے اکثر رشتے دار سود کا کام کرتے ہیں، اور کیا ہم ان کو کرتے ہیں ان کی کسی شادی میں کھانا یا اور چیز کھا سکتے ہیں، اور ہم کو ان کی دعوت قبول کر لینی چاہیے یا نہیں؟ اس معاملے میں پریشان رہتے ہیں۔ بھائی صاف صاف بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ نے سود حرام کیا ہے، ہم اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ غیر سودی کھانا کھلا سکتے ہو تو کھلائیے، ورنہ جائز کے کہ وہ آپ کو خوشی میں ڈالا ہے، آپ ان کو خوشی میں ڈالیے۔ سودی کھانا کھانا آرام نہیں ہے، غیر سودی مال سے آپ کھلا سکتے ہو چاہیے۔ بری عادت ہے اور ہر ایک سے سرکار کا سوال کرتے کیا جاتا ہے کہ آپ کتنی ہے وغیرہ وغیرہ، کیا ایسے آدمی کے کام کے لیے آپ بتائی جا سکتی ہے؟ نہیں، ایسے آدمی کو ایک مطلب چھڑک دینا چاہیے اور صاف کر دینا چاہیے کہ تم یہ بات نہ پوچھو۔ مولانا صاحب صحیح مطالعے اور صحیح مسلم خریدنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ کیا قیمت کے لیے بتا دیجیے تاکہ مجھے سے لوگ گھروں میں اللہ رسول کی صحیح حدیث کی کتابیں پہنچ سکیں۔ اب رعایتی قیمت پر خریدنا چاہتے ہیں تو ذرا دیر سے خریدیے، جب فاروق صاحب کو کتابیں بیچ لیں تو اس کے بعد ان سے کہے کہ صاحب آپ کے پاس نفع کافی آ چکا، لہٰذا اب مجھ کو بلا نفع کے دے دیجیے۔ ہماری طرف اعلان ہے اور یہ چیلنج کے ساتھ تحدی کہ کوئی اگر قیمت جو آپ نے جیسے دوا سینٹر سے لی ہے، اگر اس کی قیمت
بازار میں ہماری چیزیں کم ہو تو آپ کی اضافہ قیمت ہمارے پاس امانت ہو. جب طلب کریں آپ دینے کی سماعت ہوں گے اور جب چاہے اپنا واپس کر سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں. اس وقت یہ پولیس ہے ہماری کمپنی کو مصر میں کام ملا ہے. وہاں ایک ساتھی جو ہماری کمپنی کو آنے کے لیے گیا تھا 5-6 ماہ کے لیے نکاح کر دیا تھا. اب آیا ہے اس درجہ میں جو وہ نکاح ختم کر دیا ہے وہاں پر نکاح 6 ماہ کو پورا نہیں جاری نکاح صحیح ہوگا. اگر 6 ماہ کا معاملہ کیا ہے تو یہ تو مدعا ہو گیا. ایران میں شیعہ جو مدعا کرتے ہیں تو کبھی چند دن کے لیے کرتے ہیں, کبھی چند مہینوں کے لیے کرتے ہیں اور کبھی 2-4 برس کے لیے بھی کرتے ہیں. جو موقت نکاح ہوگا وہ مدعا کہلائے گا اور مدعا حلال نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کا رابطہ دنیا سے ہٹ جاتا ہے اس کے باقی رہنے والے اعمال کون سے ہیں؟ جواب تفصیل سے کرتا ہے. انسان کے جو اعمال ایسے ہیں کہ اس کے مرنے کے ساتھ ہی ان کا سلسلہ کٹتا ہے وہ تو وہیں سے کٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا فائدہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے مسجد بنوائی ہے. اب انسان تو مر گیا لیکن اس مسجد میں نماز پڑھنے والے آتے رہتے ہیں اور اس طرح سے اس مسجد سے مصلیوں کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے. یا کسی نے پانی کا کنواں کھدوا دیا ہے, پانی پینے والے اس کے مرنے کے بعد بھی آتے ہیں اور اس کنویں سے پانی پیتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں. یا کسی نے علم کا کام کیا ہے, پڑھنے کے بعد لوگوں کو پڑھایا ہے, کتابیں لکھی ہیں. اور آج جو کیسٹیں تشہیر ہو رہی ہیں ان کو بھی اس دائرے میں شمار کیا جا سکتا ہے کہ انسان یہ کام کر کے دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے اس کام سے لوگوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچ رہا ہے. تو جن کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے یعنی ایسے کام کہ انسان کے مر جانے یا گزر جانے کے بعد بھی اس کے فائدے یا نقصان کا یعنی اس کا اثر ہو رہا ہے, ایسے کام اس کے لیے لکھے جاتے رہتے ہیں. یعنی اس کا فائدہ, اس کا اجر و ثواب, یا غلط کام ایجاد کیا تو اس کا گناہ اس کو ملتا رہتا ہے. نحن نکتب ما قدموا وآثارهم, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم لکھتے رہتے ہیں ما قدموا, جو کچھ انسان پیش کر چکا. یعنی جو اچھا یا برا عمل انسان نے اللہ کے حضور پیش کیا ہے ہم اس کو بھی لکھ لیتے ہیں, وآثارهم, اور ان کے آثار کو بھی لکھ لیتے ہیں. یعنی وہ دنیا میں جو حالت چھوڑ کر گیا ہے یا جو چیز ایسی چھوڑ کر گیا ہے کہ اس کے اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں ہم اس کو بھی لکھتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کسی نے نیکی اور اچھائی کے کام میں محنت کی, جدوجہد کی اور ایک جماعت تیار کر دی اور وہ جماعت اس کی بتائی ہوئی روشنی میں چل کر کے اچھائی کا کام کرتی جا رہی ہے. وہ مر گیا لیکن اس کی اس اچھائی کا سلسلہ جاری ہے تو ہم اس کو بھی لکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ برائی کا راستہ ایجاد کرتے ہیں وہ برائی جب تک پھیلتی رہتی ہے تب تک وہ ان کے حصے میں لکھی جاتی رہتی ہے. پہلا انسان جس نے قتل کیا اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر کوئی انسان قتل کیا جاتا ہے تو اس پہلے انسان پر اس کے خون کا ایک حصہ جاتا ہے جس نے کہ پہلے قتل کیا تھا. اس طرح سے اس کے گناہ میں اضافہ ہوتا جاتا رہتا ہے. اب اسی طریقے سے ہم دنیا کی اور چیزوں کو دیکھتے ہیں, نئی نئی ایجادات جن کے ذریعے سے کہ فحاشی بڑھائی جا رہی ہے. اب ایک انسان فحاشی کا یہ کام ایجاد کر کے دنیا سے چلا گیا, مر گیا, لیکن اس کے ایجاد کے نتیجے میں دوسرے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس کا اثر قبول کر رہے ہیں. تو جب تک اس کی اس ایجاد کا اثر لوگوں پر پڑتا رہے گا اس وقت تک اس کا گناہ بھی بڑھتا رہے گا اور اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آخری وقت رکھا ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے. جب وہاں تک انسان کی پہنچ کر انسان کا وجود ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہر آدمی کا
हिसाब व किताब होगा। इसलिए घर आदमी ने खुद कितना किया और अपने असरात कितने छोड़े, उसका फैसला उसी वक्त हो सकता है। एक बयान केसक में सूद खाने वाला सुना है कि सूद खाने वाला अपनी मां से ज़िना करता है, क्या ये बात दुरुस्त है? सर्वसुन्नत की रोशनी में ताबीर करते हैं या करें? हाँ, ये बात मैंने पिछले हफ्ते बयान की थी। हदीस के हवाले से 2 हदीसें पेश की थी। एक हदीस ये थी कि सूद के 36 गुनाह हैं और दूसरी हदीस ये थी कि सूद के 70 अज्जा हैं। सबसे सीधा, सबसे आसान जुज़्व ये है कि जैसे आदमी अपनी मां से ज़िना करे, बाकी अज्जा का उसी पर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये हदीस के अंदर मौजूद है और इसलिए इससे जिस तरह परहेज करना चाहिए हर आदमी उसको सोच सकता है। आपने भाई के बारे में कहा है कि नहीं कहने, क्योंकि नसारा का शिआर है, किसी किताब या कुछ सबूत दिए बगैर आप हुक्म दे दिया का इसका कुछ सबूत भी है? अब इस वक्त तो मुझको किताब का या पर्चे का हवाला याद नहीं है, लेकिन ये बात लोगों ने लिखी है और उन लोगों ने लिखी है जो कि इससे वाकिफ है और उसकी पूरी जड़ बयान की है कि ऐसे ऐसे इसकी हकीकत है। आमतौर पर शक के ऊपर कुछ तस्वीरें यानी मगरमच्छ और घोड़ा वगैरह, तो क्या अपनी शर्ट पहनते, तो क्या ऐसी शर्ट पहनना जायज है या नहीं? ऐसी शर्ट नहीं पहननी चाहिए जिस पर जानदार की तस्वीर हो। बेजान के निशानात भी बने रहते हैं, उसको ले लें, या सादी शर्ट ले लें जिस पर की कोई निशान नहीं बना हुआ है। ये शर्टें जिन पर के निशानात बने रहते हैं या कुछ लिखा जाता है, अभी मदीने में एक महरजान हुई तो वहां के मौजूद दावा वाली साहब की तरफ से बहुत सारी शर्टों के नमूने लटके हुए थे और उस पर जो अंग्रेजी में लिखा था उसका तर्जुमा भी उन्होंने किया था। तो किसी शर्ट पर यह लिखा हुआ कि ये जानिया है, किसी पर लिखा हुआ कि चोर है, किसी पर लिखा हुआ कि फलान है। यानी इसके मानी को देखिए तो गंदे किस्म के मानी निकलते हैं और आदमी पहनकर उस शर्ट के जरिए से अपनी किसी गंदगी की वजाहत करना है। ज्यादा बेहतर यह है कि शर्ट सादी पहनी जाए या ऐसी इस्तेमाल करें जिसका निशान इतना वाज़ेह हो कि उसमें इस तरह की किसी गड़बड़ का इम्कान न हो। वैसे सीरत पर तो छोटी बड़ी बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, उनमें से जो महफूज और मुनासिब किस्म की किताबें हैं उनको पढ़ना चाहिए। दूसरा जरिया जो सीरत को समझने का है वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद में सीरत के बहुत सारे हिस्से मौजूद हैं और किसी मुनासिब तफसीर के साथ उसको पढ़ें तो बहुत साफ समझ में आएंगे। बिला तफसीर के पढ़ें तब भी उसके ये हिस्से समझ में आएंगे। कुछ मादा जो है सीरत का, यानी बहुत कुछ मादा ये हदीस की किताबों भी मौजूद है। सही बुखारी में सीरत के तकरीबन पूरे सारे अज्जा मौजूद हैं, अगरचे मुकम्मल नहीं है, कहीं कहीं से कटे हुए हिस्से हैं, लेकिन तकरीबन पूरी सीरत के मौजूदात पर अहादीस मौजूद है। सही मुस्लिम का हाल भी कुछ इसी अंदाज का है। अबू दाऊद में बहुत से हिस्से ऐसे मौजूद हैं कि जो सीरत की किताबों के अंदर भी मौजूद नहीं है। तो अहादीस की किताबों से अगर इन हिस्सों को लिया जाए तो बड़ा फायदा उसका होगा। अलबत्ता यह कि आम आदमी के लिए इसे मशक्कत होगी और लंबी लंबी किताबों से इसको चुनना और मुंतखब करना होगा, जो सबके बस की बात नहीं है। सफर 36 में मैयत के दफन के बाद इसके लिए दुआ करना और इसकी कब्र के पास कुछ अर्सा दुआ इस्तिग़फ़ार और कुरान पढ़ने के लिए बैठने का बयान है। ये बात सही से कहाँ तक दुरुस्त साबित है? ये सही है, ठहर सकते हैं उठा करके। जो आदमी दफन किया गया है उसके लिए दुआ खैर करें, उसके बाद वापस ले जाए। एक चीज़ी बहन लिखती है, मैं एक दीनदार औरत हूँ, मेरे शोहर घर में
लिए और मेरे शोहर के लिए नसीहत फरमा देंगे, आपकी नीति है। आप चुपके से उसको तोड़ दीजिए। हाँ, उसके बटन को इस तरह तोड़ दिए कि पता नहीं चले, और उसके बाद जो कुछ होगा सही करवा दें। जोड़ जाएगी फिर टूट जाएगा, उसमें क्या। मोहतरम शेख साहब, मेरे साथ कुछ सऊदी काम करते हैं, वो कहते हैं कि ज़वाज उल्टी कर सकते हैं, इसकी रहनुमाई फरमा दीजिए, शुक्रिया। अरे अभी उसमें ये है गिश के सिलसिले में कि पहले शौहर को समझाने की कोशिश की जाए और उसको राय रास्त पर लाने की कोशिश की जाए। अगर इस कोशिश में कामयाबी हो जाती है तो ये बड़ी अच्छी बात है, और आखिरी चारे कार के तौर पर वो काम भी किया जा सकता है जो मैंने भी बताया था। ये ज़वाज उल्फी क्या चीज है? ये मौक़त है, और मौक़त शादी जो होती है मुता होती है। मुता जो है भाई इत्तेफाक खराब है। आपने तमाम उलमा को उलमाए कराम कह देते हैं, इनमें से आप इनके बिदअत और खुराफात और शर क्या बात बताते हैं? क्या ऐसा कहना दुरुस्त है? जो लोग बिदअत खुराफात करते हैं वो हमारी नजर में उलमाए किराम नहीं है। इज्तिहाद का मामला है, उसके अंदर इख्तिलाफ हो सकता है, और इसके बावजूद बहरहाल वो उलमा है, उलमाए किराम है। इज्तिहादी इख्तिलाफात के नतीजे में किसी को बुरा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो लोग बिदअत खुराफात को हवा देते हैं और उसी को सब कुछ समझते हैं, वो हकीकत में उलमा नहीं है, वो तो इल्म के दुश्मन साबित है। मौलाना साहब, तो एक कल्लक सवाल है कि जब किताब और सुन्नत को पढ़ते हैं तो बहुत से लोग यही कहते हैं कि किताब और सुन्नत बैठ समझ नहीं आते, इसीलिए इमाम की तकलीफ जरूरी है। तो जरा वजाहत तलब है, क्या किसी एक इमाम की तकलीफ के बगैर आदमी मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकता? तकलीद के बगैर तो मुकम्मल मुसलमान हो सकता है, लेकिन तकलीद के बाद तो 1/4 रह जाएगा। इसलिए ये 4 इमाम हैं, चारों बरहक हैं और चारों की तकलीद दुरुस्त है, तो एक इमाम की अगर वो तकलीद करता है तो मुकम्मल मुसलमान तो 1/4 हो गया। और अगर चारों की तकलीद से निकल करके चारों की तकरीम करता है, इज्जत करता है और उनके इल्म से फायदा उठाता है और चलता है कुरान हदीस के रास्ते पर, तो ये आदमी मुकम्मल मुसलमान होगा। अपने मौलवी साहब दिया जिस पर तो बड़ी सभी के साथ सुने और हकीकत उसी नजरिए की किताब पर उन्होंने अपने अलग दिमाग की बुनियाद रखी और उस नजरिए को इतनी कुव्वत के साथ उन्होंने पेश किया कि बड़े बड़े उलमा उससे मुतअस्सिर हो गए और उन्होंने भी उसको कबूल कर दिया। अगर जब जमात में दाखिल नहीं हुए तो मगर मुतअस्सिर हुए और उसको कबूल किया। मेरे सामने वो चीज आई तो मैं भी कुछ दिनों तक उलझा रहा, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने उस मसले को ऐसा साफ खोल दिया कि किसी किस्म का शक व शुबहा बाकी नहीं रहा। और अभी मैं आपके सामने पेश करूंगा तो आपको भी इंशाअल्लाह कोई शक व शुबहा बाकी नहीं, इतना साफ अल्लाह ताला ने उसको खोल दिया। मौलाना का नजरिया ये था कि किसी की मुस्तकिल इताअत की जाए तो यही उसकी इबादत है। मुसलमान अल्लाह ताला की मुस्तकिल इताअत करता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इसलिए करता है कि अल्लाह ताला ने उसकी इताअत का हुक्म दिया। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जो है अल्लाह ताला की इताअत की मातहती है, लिहाजा आपकी जब इताअत की जाएगी तो अल्लाह ताला की इताअत होगी और ये इबादत अल्लाह की इबादत है। अब वहां से उन्होंने दूसरा मसला कहा कि अगर कोई हुकूमत अल्लाह ताला के कानून की बालादस्ती के बगैर
हुकूमत कर रही हो तो उस हुकूमत की इताअत करना ये उसकी इबादत करना है, और ये शिर्क है। और यहीं से शिर्क फिल हाकिमियत का नजरिया उन्होंने दिया और इसको बड़ी कुव्वत के साथ पेश किया, और आज तक इसमें बहुत सारे लोग मशगूल हैं। अब मैं इसकी हकीकत आपके सामने, यानी 100, 200, 400, 600 और कहीं कहीं 800 सफे तक की किताबें जो है इस मसले पर लोगों ने लिख मारी है। मसला इस कदर उलझा दिया है और इतनी लंबी लंबी बहस की है कि अंदाजा करना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं आपके सामने चंद लफ्जों में बहुत टूक तरीके से इस मामले को पेश करता हूँ। इताअत इबादत है या इबादत कुछ और चीज है और इताअत कुछ और चीज है, इसको आप समझिए। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक या दो मिसालें पेश करता हूं। मेरे सामने एक नौजवान आया जमात इस्लामी का, बातें करने लगा, मैं भी उससे बात कर रहा था। अब वो आया अपने दावत की तरफ, साहब हमारी ये दावत हो, उनका था मैं जानता हूँ, वो चाहता था कि मैं भी इसको कबूल कर लूं। तो मैंने देखो तुम्हारी ये दावत जो है सही नहीं है। आप कैसे सही नहीं है? मैंने कहा कि अगर ये बयान तुम्हारा सही है कि कोई शख्स किसी हुकूमत की इताअत करे और वो हुकूमत अल्लाह के कानून की बालादस्ती के तहत न चल रही हो, तो ये इताअत इबादत हो जाएगी। अगर ये बात सही है तो मेहरबानी करके बाहर चले जाओ और किसी मुसलमान को देखो कि वो सड़क पर बाएं किनारे से इंसान है, हर चीज बाएं किनारे चलती है सड़क पर, अगर वो सड़क पर बाएं किनारे से साइकिल चला रहा हो तो उससे कहो कि भाई तुम इधर साइकिल मत चलाओ, इस किनारे से साइकिल चलाना। अब वो बड़े जोर से आए, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि मैं वही बात कर रहा हूँ, तो कहते जो बात मैं कहते को उत्तर दिया करा। और कैसे? मैंने कहा कि इसका जो हुकूमत है वो अल्लाह के कानून की बालादस्ती है या अल्लाह के कानून की बालादस्ती के तहत है, काबिल है, अल्लाह के कानून की हुकूमत कर रही है। तो मैंने कहा कि इसके जो कवानीन होंगे उसकी इताअत करना सिर्फ होगा ही होगा। तो मैंने कहा कि इसी के कानून में जिंदा है कि साइकिल सड़क के बाएं किनारे से राइट है, ज्यादा अगर कोई बाएं किनारे से साइकिल चलता है तो इस हुकूमत की इताअत करता है और इसकी इताअत को आप इबादत करते हैं, अल्लाह की हमारी सिर्फ मानते हैं, ज्यादा ही। अब वो एकदम परेशान हो गया। तो साहब आप ही बताइए फिर सही क्या है और क्या नहीं है। मैंने कहा कि देखो इताअत दूसरी चीज है और इबादत दूसरी चीज है। ऐसा हो सकता है कि कभी एक ही अमल इताअत भी हो और इबादत भी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक अमल इताअत हो इबादत ना हो, और ये भी हो सकता है कि एक अमल इबादत हो और इताअत ना हो। ये सब कुछ मुमकिन। आप कैसे हैं मैं अब शुरू में बताता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए, उन्होंने पूछा कि मां ताबुदून, तुम लोग किस चीज की इबादत करते हो? कौम ने कहा कि नाबुदु असनामन व नज़ल्लु लहा आकिफीन, हम बुतों की इबादत करते हैं और उनके लिए मुजाहिर बन के बैठ जाते हैं। अब ये बताइए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम जिन बुतों की इबादत कर रही थी क्या वो उन बुतों की इताअत भी कर रही थी? वो बुत तो इस लायक सिरे से थे ही नहीं कि किसी बात का हुक्म दे सकें या किसी बात से रोक सकें। तो ये कौम जो इबादत कर रही थी वो इबादत तो हुई लेकिन इताअत नहीं की। मानना पड़ा कि यहाँ बात ठीक कि वो लोग इताअत तो नहीं कर रहे थे मगर इबादत कर रहे थे। माना कि और आगे आओ जरा सा, ईसाइयों के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह तबसरा किया। क़यामत को रोज पूछेगा अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कि अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन, ऐ ईसा क्या तुमने ये कहा था कि लोगों उसको और मेरी मां को माबूद बना लो? और ईसा अलैहिस्सलाम फौरन इसकी नफी करेंगे, कहेंगे हम नहीं जानते, जब तक मैं जिंदा था मैं उनकी देखभाल करता रहा, जब तूने मुझको उठा लिया तो फिर तू उनका निगरान था, मैं कुछ नहीं जानता। किस तरह से वो अपनी फलाद करेंगे? अच्छा, इसी कुरान में ये बताया गया है ईसाइयों की तरफ से और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो इबादत करते थे कि ये लोग ऐसे शख्स की इबादत करते हैं जो उनको न नफा दे सकता है
न नुकसान दे सकता। तो मालूम हुआ कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे और ईसा अलैहिस्सलाम नफा नुकसान नहीं दे सकते। अब मसला ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो इबादत वो कर रहे थे तो क्या उनकी इताअत भी कर रहे थे? मैंने उससे पूछा, इबादत तो साबित हुई, कुरान ने भी उनके इस अमल को इबादत ही कहा है, तो क्या ईसाई जो उनकी इबादत करते हैं या कर रहे थे तो उनकी इताअत भी कर रहे थे? इताअत तो नहीं कर रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी हुक्म नहीं दिया कि मेरी इबादत, बल्कि इससे मना किया है, तो उनकी मासियत कर रहे थे, इताअत के बजाय नाफरमानी कर रहे थे, मगर वो इबादत थी। तो इबादत के लिए जरूरी नहीं है कि जिसकी इबादत की जाए उसकी इताअत की जाए, बगैर इताअत की भी इबादत हो सकती है और नाफरमानी की सूरत में भी इबादत हो सकती है, उसको इबादत नहीं करेगी। ये मसला है, वो साफ हो जाता है। अब साफ होने के बाद आपको क्या जानना चाहिए? किसी के हुक्म को मानना और बजा लाना ये उसकी इताअत है, और किसी के तकर्रुब के लिए यानी उसकी रजा के लिए और असबाब से बालातर होकर के उसके रजा की जो सूरत होती है उस रजा के लिए कोई काम करना, ये उसकी इबादत है। तो वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रजा के लिए काम करते थे, लिहाजा ये उनकी इबादत थी, और उनकी फरमाबरदारी नहीं करते थे, लिहाजा इताअत नहीं थी। हम नमाज पढ़ते हैं उससे अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं और उसका तकर्रुब चाहते हैं, इस माना में ये नमाज इबादत है, और अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसको बजा ला रहे हैं, इस माना में उसकी इताअत है। इताअत दूसरे माना में है, इबादत दूसरे माना में। काम एक ही है, नमाज है, ये एक काम है, मगर इसमें दोनों चीजें जमा है, इताअत भी है और इबादत भी है। अब मौला मौदूदी ने चूंकि ये नुकता निकाला था कि किसी की मुस्तकिल इताअत करना ही इबादत है, लिहाजा वो कहते थे कि बंदा अगर अल्लाह ताला की इताअत में जिंदगी गुजारता है तो सारी इताअत, सारी जिंदगी उसकी इबादत हो जाएगी। तो उनके नुक्ते नजर से जाहिर बात है कि ये इबादत हो जाएगी, लेकिन जाहिर बात है कि ये कुरान का जो नुक्ते नजर है उसके एतबार से ये सारी जिंदगी इबादत नहीं होगी, इताअत अलबत्ता होगी। अगर अल्लाह ताला को वो बजा लाया है तो सारी जिंदगी उसने इताअत की है और ये कार्य सवाब है और उसको इतना सवाब मिलेगा, लेकिन उसको इबादत नहीं मिलेगी। सही माना यही है। यहाँ पर तहलील और तहलील के बनाया गया है, अब उसकी बुनियाद क्या है? कुरान मजीद में खुद बताया गया कि हम शुरकाओ शरऊल हम मालम याज़म बिल्लाह, क्या उनके शुरका हैं जिन्होंने की दीन के ताल्लुक से वो चीजें मशरूत की हैं जिनकी इजाजत अल्लाह ताला ने नहीं दी। इससे मालूम हुआ कि दीन के ताल्लुक से ऐसी चीजें मशरूत करना जिसकी इबादत के अल्लाह ने नहीं दी है, ये शिरक है। उनका जो शिरक था वो इसी दायरे में शामिल है, और उसको अगर इबादत से ताबीर किया गया है तो जाहिर बात है कि ये मजाजी तौर पर ताबीर किया गया है, और मजाजी तौर पर बहुत सी जगह ताबीर किया जाता है। जैसे कि एक मसला ये आया कि नबी साहब ने फरमाया कि तुम फला काम करो, फला काम करो, इसमें सत्ता है, इसमें सत्ता है, इसमें सत्ता है, वफी खुद अहद को सदका है, और तुमने से एक की शर्मगाह में भी सत्ता है, यानी अपनी बीवी के पास जाए तो ये भी सत्ता है। अब सो सत्ता कौन का ताकि माना के लिहाज से साहबा ने पूछा ये कैसे हो गया? आपने फरमाया कि अगर आदमी गलत जगह पर जाए, हराम जगह पर जाए तो इसमें गुनाह है कि नहीं है? गुनाह। तो आप इसी तरीके से अगर वो अपनी बीवी के पास जाता तो उसको उससे भी अजर है। तो कभी कभी जो चीज साबित अजर होती है उसको सत्य से ताबिल कर दिया या उसको इबादत से ताबिल कर दिया, वहां पर जो उनकी शिर्क की बुनियाद है या उनको रब बनाना है, वो जाहिर बात है कि इस बुनियाद पर की तहरीर और तहरीक का क्या तो किया गया, यानी उसको तशरीह के सिलसिले में इख्तियार दे दिया गया था। बाकी इस तशरीह को अगर इबादत से ताबिल किया गया है तो ऐसी मजाज है जिससे ये मजाज। मुझे जो याद आता है तो ये जवाब में ये कहा कि यही उनको रब बनाना। आपने पूछा कि अगर वो उनको रब वो हलाल करते थे तो तुम लोग हलाल मानते थे कि नहीं मानते थे? क्या हाँ मानते थे। किसी हराम चीज, किसी
ہم جس کو حرام کیا تو حرام مان لے کر کہا گیا، تو کہا کہ یہی کن کو رب بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں ہمارے اکثر پاکستانی بھائی اور بہنیں کا شکار ہے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کس قسم کی عالم تھی؟ کیا وہ شرعی علماء تھے یا علماء حدیث میں تھے؟ صاحب وہ بہت زبردست عالم تھے اور کتاب و سنت کے سامنے کسی اور چیز کو لے کر کے چلنے والے نہیں تھے۔ یعنی ان کے والد تو بڑے اچھے خاصے بریلوی تھے، وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صرف 2.5 آدمیوں کو مسلمان مانتے تھے، ایک تو اپنے آپ کو اور ایک ان کا کوئی اور ماننے والا تھا اس کو، اور ایک اپنی بیوی کو۔ تو بیوی کو آدھا مسلمان مانتے تھے اور باقی دو یہ پورے مسلمان تھے، کل 2.5 مسلمان تھے۔ لیکن مولانا آزاد نے ان کی بالکل مکمل مخالفت کی اور کتاب و سنت کو اختیار کیا۔ وہ لطیفہ لکھتے ہیں کہ میں پڑھتا تھا، میرے والد پڑھاتے تھے، تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی حدیث آئی، اس میں کہا کہ بڑے اچھے خاصے عالم تھے اور بہت تیزی تھی ان کے اندر اور بہت تیزی سے وہ تعویل کر لیا کرتے تھے۔ کہا کہ میں بچہ تھا، پڑھنے لگا تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی جس میں یہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا، ان کے شاگرد نے، کہ احیانا اکون وراء الامام، کہ میں کبھی امام کے پیچھے ہوا کرتا ہوں تو اس وقت کیا کروں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، اے فارسی تم سورہ فاتحہ اپنے نفس میں پڑھ لیا۔ تو کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے فوراً جھٹ سے تعویل کی، کہا کہ دیکھو نفس کے اندر پڑھنی چاہیے، یعنی دل میں سورہ فاتحہ کا تصور کر لے اور دماغ میں سورہ فاتحہ کا تصور کر لے، بس یہ کافی ہے جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے۔ تو کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اس میں یہ لفظ ہے کہ اقرأ بہا، اس کو پڑھو، اور دل میں سوچنے یا دماغ میں سوچنے کو قرأت نہیں کہتے، قرأت تو کہتے ہیں زبان سے پڑھنے کو۔ تو کہا کہ بالکل خاموش رہ گئے اور کوئی جواب اسے نہیں مل سکا۔ تو شروع سے ان کی سوچ یہ تھی کہ حدیث کس طرح کی ہے اور حدیث میں کیا حکم ہے اور اس کا صحیح ترین معنی کیا ہو سکتا ہے، اس کے مطابق وہ چلتے تھے۔ چنانچہ پیری مریدی کا سارا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا اور مختلف قسم کی مشقتیں برداشت کی اور ان مشقتوں کو آخر تک برداشت کرتے رہے۔ شروع میں بھی بڑی مالی تنگی سے گزرے اور جس زمانے میں ان کو وزیر بنایا گیا تھا اس زمانے میں بھی وہ مالی تنگی سے گزرے، اس لیے کہ غریبوں ضرورت مندوں کی ضرورت کا جیسے ان کو پتہ چلتا تھا خرچ کر دیتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ شیروانی ہمیشہ پہنتے تھے اور لمبی پہنتے تھے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ شیروانی کے نیچے جو پاجامہ وہ پہنتے تھے وہ بار بار سلا رہتا تھا، پیوند لگے رہتے تھے، تو اس پیوند کو چھپانے کے لیے وہ لمبی شیروانی بنا کرتے تھے۔ بہرحال ایک خدا ترس آدمی تھے، دیندار آدمی تھے اور مسلمانوں کے خیر خواہ آدمی تھے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کیا۔ اب جن لوگوں نے پاکستان بنایا وہ مسلمانوں کی خیر خواہی پاکستان بنانے ہی سمجھتے تھے، اس لیے ان کے مخالف ہو گئے اور پاکستان میں ان کے خلاف نہایت سخت رد عمل ہوا۔ مگر ان کی سوچ کا حال آخر تک کیا تھا یہ بھی آپ سمجھ لیجیے۔ جب پاکستان بننے کی نوبت آئی ہے تو انہوں نے ایک تجویز بھیجی جناح کے پاس اور ایک ایسے آدمی کے ذریعے بھیجی جو کہ جناح صاحب کا خاصا قریبی اور دوست تھا اور ان کے ساتھ بھی اس کے بڑے گہرے روابط تھے، محمد حسین، غازی محمد حسین، یہ مجاہدین کا ایک آدمی تھا۔ اور اس سے کہا کہ جاؤ اور جناح صاحب سے یہ کہہ دو کہ وہ اس بات پر اڑ جائیں کہ صوبوں کی تقسیم نہیں ہوتی، پورا صوبہ یا تو پاکستان میں رہے گا یا ہندوستان میں رہے گا، اور میں اس وقت کانگریس کا صدر ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر اس پر وہ اڑ گئے تو پورا صوبہ پنجاب اور پورا صوبہ بنگال یہ پاکستان کے اندر چلا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ ان صوبوں کی تقسیم ہوئی تو جو تباہی آئے گی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ صاحب گئے اور جناح سے جا کر کے یہ تجویز پیش کی ان کے سامنے کہ آپ ایسا کیجئے۔ تو برجستہ جناح صاحب نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کس نے تم کو یہاں بھیجا ہے، صوبوں کی تقسیم کا کیا مسئلہ ہے
میں تو ضلعوں کی بھی تقسیم پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ ضلعوں ہی کی تقسیم نہیں بلکہ اس کے بعد جو تفصیلیں تھیں ان کی تقسیم اور گاؤں کی تقسیم اور گاؤں کے مکانات کی تقسیم تک کو انہوں نے قبول کر لیا. آپ دیکھ لیں خصوص شہر جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم شدہ ہے. اجنالہ کی جو تفصیل ہے وہ کئی حصوں میں تقسیم شدہ ہے. اور بہت سے ایسے گاؤں ہیں کہ جن کے گھر کا ایک دروازہ پاکستان میں کھلتا ہے اور ایک ہندوستان میں کھلتا ہے. اس طرح کی انہوں نے تقسیم کو انہوں نے قبول کیا. اور بنگال میں ایسے مکانات میں نے خود دیکھے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب واپس جا کر کے محمد حسین غازی نے مولانا آزاد کو ان کا یہ جواب سنایا تو رونے لگے اور کہا کہ اب مسلمانوں کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اور اس کے بعد جو تباہی آئی اس کو آپ نے اگر دیکھا نہیں تو کم از کم سنا ہوگا. وہ پنجاب جہاں کم از کم مسلمانوں کی آبادی 35% تھی، جس جگہ کم آبادی تھی مشرقی پنجاب ہندوستان میں ہے، وہاں جہاں کم آبادی تھی وہاں پر کم از کم 35% آبادی تھی. آج کتنی آبادی اس کی ہے؟ 2%. یعنی کم از کم 35% مسلمان تھے وہ یا تو قتل ہوئے، غارت ہوئے، تباہ ہوئے یا کسی طریقے سے گرتے پڑتے پاکستان پہنچے. پورا علاقہ خالی ہو گیا. اور اس موقع سے سکھوں نے جن عورتوں کو پکڑا اپنے گھروں میں رکھا اور آج تک ان کے گھروں میں ہیں اور ان کی اولاد پیدا ہو چکی ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ کم از کم 2.5 لاکھ. اس زمانے کے لکھنے والوں نے جو اندازہ لکھا ہے اس کے مطابق ان عورتوں کی تعداد جو کہ مسلمان تھی اور آج سکھوں کے قبضے میں ہے ان کی تعداد 2.5 لاکھ تھی. تو بہرحال ان کا اپنا ایک انداز تھا مسلمانوں کے لیے خیر خواہی سوچنے کا اور انہوں نے اس کے مطابق کام کیا. دلی میں جب ہر طرف طوفان مچا تھا بھگدڑ مچی تھی تو انہوں نے جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کے ایک تقریر کی اور اس ایک تقریر کے نتیجے میں مسلمان ہو گئے، ورنہ دلی بالکل خالی ہو گیا. اور اس جرات کے نتیجے میں ان کی ٹانگ میں گولی بھی ماری گئی. گولی ہو سکتا ہے کہ وہ قتل کرنے کے لیے ماری گئی ہو، مگر ان کی ٹانگ میں گولی جا کر کے لگی، اس کے نتیجے میں لڑائی بھی ہو گئی. علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ گئے تھے جب آزادی سے پہلے تو وہاں کے طلبا نے ان کے ساتھ یہ شروع کیا کہ ان کو جوتے کا ہار بنایا. لیکن آزادی کے بعد جب علی گڑھ پر حکومت قبضہ کرنا چاہتی تھی تو تنہا یہ شخص ہے جس نے اپنی بھاگ دوڑ جدوجہد کے ذریعے سے علی گڑھ یونیورسٹی کو بچایا. تو بڑے ان کے کام ہیں اور بہرحال انہوں نے جس چیز کو صحیح سمجھا اس کے لیے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، کوشش کی. اور ہندوستان میں حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جو محفوظ ہوئے اتنی بڑی تعداد میں تو اس میں ان کی کوششوں کا بہت بڑا دخل تھا. ہو سکتا ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں، لغزشیں بھی ہوئی ہوں، اس لیے کہ انسان بہرحال انسان ہے، اس کے سوچنے اور سمجھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحیح راستے پر بھی جا سکتا ہے. جو کچھ غلطیاں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے اور جو کچھ انہوں نے صحیح کام کیا ہے اور فائدے کا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. کیا اعتماد میں رفو کرنے کے بارے میں خود کو شکا ہے صحیح حدیث ہے؟ اگر ہے تو ایسے معاملے میں نبی یا نہ کرنے کی حدیث بھی ہے. ذرا تحقیقت اور حقیقت دونوں کا مقابل مطلوب ہے. دیکھیے مسئلہ تو بہت طویل ہے. مولانا خالد درجاتی نے اس پر کتاب لکھی ہے اور اس کو تقریباً انسائکلوپیڈیا بنا دیا ہے. تمام روایتوں کی انہوں نے تحقیق کی ہے اور سب کو ذکر کیا، جمع کیا ہے. تو 450 یا 500 صحابہ سے انہوں نے رفع دین کرنے کی حدیث نقل کی. کتب ستہ میں سے ہر کتاب میں رفع دین کرنے کی حدیث موجود ہے. بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم بھی موجود ہے اور ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ سب میں موجود ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے. یہ روایت تمام کتب احادیث کے اندر موجود ہے. ترمذی میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ دکھلا دوں، اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی تو شروع میں رفع دین کیا اور اس کے بعد دوبارہ نہیں کیا. یہی ایک روایت ہے جس کے بارے میں کہ احناف نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ صحیح ہے. اس کے علاوہ 2-3 روایتیں اور پیش کرتے ہیں مگر وہ صحیح نہیں ہے.
और उसको खुद उन्होंने तस्लीम किया कि सही है, मगर इसको कहते हैं कि ये सही है। इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह से इस रिवायत के नकल करने के बाद ये नकल किया कि रिवायत सही नहीं है, और आम तरीके से मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को सही तस्लीम नहीं किया है। अगर इसको सही तस्लीम कर लिया जाए तो भी इसकी बुनियाद पर बाकी को सारी रिवायतें जो है वो मुस्तरद नहीं की जा सकती। यानी 450 सहाबा की रिवायात को इस एक रिवायत की बिना पर मुस्तरद नहीं किया जा सकता है, जिसके कि सही और ज़ईफ होने में झगड़ा है। फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज के सिलसिले में कई बातें ऐसी थी जो कि उसको भूल गए थे, इसलिए इस बात का इम्कान है कि रफ़ेदैन के मसले को उन्होंने भूला दिया। कैसे भूले थे? नमाज के अंदर मसनून ये है कि अगर दो आदमी हो, एक इमाम एक मुक्तदी, तो मुक्तदी दाईं तरफ खड़ा हो और इमाम बाएं खड़ा हो। अगर दो से ज्यादा हो यानी दो मुक्तदी हो तो दोनों पीछे खड़े होंगे, इमाम आगे खड़ा होगा। मगर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु इमाम होने की सूरत में और दो मुक्तदी होने की सूरत में बीच में खड़े होते थे और कहते थे कि यही नबी हसन रसूल। अच्छा, शुरू में जब नमाज पढ़ते थे लोग तो तकबीर करते थे। तकबीर की सूरत क्या होती थी कि ये दोनों हाथ इस तरीके से करके या इस तरीके से करके रुकू की हालत में घुटने पर टेक लगा करके दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में रखते थे, यानी रान पर टेक लगाते थे और दोनों घुटने बीच में रखते थे। फिर इसको मनसूख कर दिया गया और रुकू वैसे ही मुकर्रर किया गया जैसे कि आज तक चल रहा है, यानी ये दोनों हाथ जो है वो घुटनों पर रखे जाते हैं। मगर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते थे कि तकबीर करनी चाहिए और खुद तकबीर करते थे। ये दूसरी भूल है। तीसरी चीज ये थी कि वो इस बारे में कि कुल औज़ु बिल फलक कुल औज़ु बिन नास ये कुरान का हिस्सा है, इसको नहीं मानते। इसके बारे में भी उनसे भूल हुई। कहा कि ये तो दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ दुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह की उतारी हुई वही है और कुरान मजीद का हिस्सा है। तो चूंकि उनसे कई मसाइल में भूल हुई थी और खुद नमाज के मसाइल में इतनी वादे भूल हुई थी, इसलिए जो लोग कहते हैं कि यह हदीस सही है, उसके जवाब में दूसरे लोग कहते हैं कि अगर सही भी हो तो बहरहाल दूसरे सहाबा के मुकाबले में उनके इस बयान पर एतमाद नहीं किया जा सकता, इसलिए कि 450 सहाबा भूल जाएं ये बात काबिल कबूल नहीं है और इनसे बाद वाज़ेह मसाइल में भूल हुई है, इसका सबूत मौजूद है। लिहाजा इसके बारे में उनके मुतालिक ये सोचा जा सकता है कि उनसे भूल हुई। बहरहाल यही एक रवायत है जिसके सही और गैर सही होने में इख्तिलाफ है। बाकी कोई रवायत रफ़ेदैन न करने के ताल्लुक से सही नहीं है, जबकि रफ़ेदैन करने के ताल्लुक से तकरीबन 450 सहाबा से रवायतें सही तौर पर आई। ये तो पता नहीं कहां से पूछ करके ले आए हैं और ये शुरू कर दिया है, मगर ये सही नहीं है। हाँ, इसलिए कि नहीं, वो जो मसला पूछ रहे हैं वो दूसरा है। यहाँ ये है, बहुत सारे शबाब में ये है कि दूसरे दो रकात पर बैठेंगे और कायदे में बैठे हुए जब उठना चाहेंगे तो रफ़ेदैन कर लेंगे, उसके बाद तो उठ कर खड़े होते हैं। तो नहीं, वो दो रकात पर बैठते हैं तो तीसरे रकात के लिए जब उठना रहता तो रफ़ेदैन कर लेते हैं, उसके बाद उठते हैं। ये चीज गलत है, इसका कोई सबूत तो देखा नहीं गया। इसके बरखिलाफ सुनन अबी दाऊद में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है जिसमें उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ेदैन करने के मौके को बयान किया है कि रुकू में जाते हुए रफ़ेदैन करते थे और रुकू सर उठाते हुए रफ़ेदैन करते थे। उसमें उन्होंने ये भी बयान किया है कि वलम यकुन यरफ़उ यदैहि फी शैइन मिन सलवातिही व हुवा जालिस, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज के अंदर बैठे होने की हालत में किसी भी वक्त रफ़ेदैन नहीं करते थे। आपने रफ़ेदैन नहीं किया है, जब भी किया है तो खड़े होने की हालत में। रुकू के बाद हाथ बांधने का कोई सरीह सबूत नहीं है, बस ये कि नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बांधते थे। इससे कुछ लोगों ने कहा कि चाहे वो शुरू का क़याम हो चाहे रुकू के बाद का क़याम हो, दोनों को शामिल है, इसलिए दोनों जगह हाथ बांधा जाएगा, लेकिन ये कोई सरीह सबूत नहीं है। हाँ, वो सबूत है।